بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بچوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بچوں سے بھی جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچے کو بلاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا واقعی اس کو کچھ دینے کا ارادہ تھا یا ویسے ہی اس کو بہلانے کے لیے کہہ دیا؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کھجور ہے، وہ دینے کا ارادہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ویسے ہی وعدہ کر لیتے اور کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہیں اس بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا گناہ ہو جاتا۔ اور بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بچے کو شروع سے یہ تعلیم دے دی کہ وعدہ خلافی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور تم نے پہلے دن سے ہی اس کی تربیت خراب کر دی۔ لہذا بچوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بھی جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور بعض وعدہ خلافیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، مجھے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض وعدہ خلافیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ہم لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ بھی کوئی وعدہ خلافی ہے۔ یعنی اصول اور ضوابط کی پابندی نہ کرنا وعدہ خلافی ہے۔ مثلا ہر ادارے کے اپنے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، چنانچہ جب ہم کسی ادارے میں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے وقت ہم عملاً یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس ادارے کے قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے۔ یا مثلا آپ نے پڑھنے کے لیے دارالعلوم میں داخلہ لے لیا تو داخلہ لیتے وقت طالب علم سے ایک تحریری وعدہ بھی لیا جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور یہ کام کروں گا۔ اور اگر کسی طالب علم سے تحریری وعدہ نہ بھی لیا جائے تب بھی داخل ہونے کے معنی یہ ہی ہیں کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ دارالعلوم کے جو قواعد و ضوابط ہیں میں ان کی پابندی کروں گا۔ اب اگر کوئی طالب علم ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ اس وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ عمل ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو قوانین شریعت کے خلاف نہ ہو ان کی پابندی لازم ہے۔ اس طرح جو آدمی کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ شخص عملاً اس ملک کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ اس وقت تک کوئی قانون مجھے کسی خلاف شرع امر پر کسی خلاف شرع امر پر مجبور نہ کرے، یعنی میں اس وقت تک اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا جب تک کوئی قانون مجھے کسی خلاف شرع امر پر مجبور نہ کرے۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اگر کسی کام سے شریعت تمہیں روک دے تو پھر اس کام کے کرنے کو خواہ کوئی بادشاہ کہے یا کوئی صدر یا وزیر اعظم کہے یا کوئی قانون اس کام کا حکم دے، لیکن تم اس حکم کے ماننے کے پابند نہیں ہو جب اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا ہے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے پابند ہو۔ لہذا اگر کوئی آپ کو گناہ پر مجبور نہیں کر رہا ہے بلکہ مباحات سے متعلق کوئی قانون بنا ہوا ہے تو اس صورت میں ہر شہری کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنی حکومت سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں قوانین کی پابندی کروں گا۔ اب اگر کوئی شخص بلا عذر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے۔ آگے فرمایا کہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی، مثلا ٹریفک کے قوانین ہیں کہ جب سرخ بتی جلے تو رک جاؤ اور جب سبز بتی جلے تو چل پڑو۔ اس قانون کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ اگر تم اس قانون کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہو تو اس صورت میں وعدہ خلافی کے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہو اور عہد شکنی کے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہو، چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو۔ برطانیہ کی حکومت ایک بے روزگاری الاؤنس جاری کرتی ہے،
یعنی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کو ایک الاؤنس دیا جاتا ہے، گویا کہ روزگار ملنے تک حکومت ان کی کفالت کرتی ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن ہمارے بعض بھائی جو یہاں سے وہاں گئے ہیں انہوں نے اس بے روزگاری کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ اب ایسے لوگ رات کو چوری چپے نوکری کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری الاؤنس بھی وصول کرتے ہیں۔ اچھے خاصے نمازی اور دیندار لوگ یہ دندہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ عمل تو بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ اول تو یہ جھوٹ ہے کہ بے روزگار نہیں ہو، یعنی کہ تم بے روزگار نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ میں بے روزگار ہوں، لیکن اپنے کو بے روزگار ظاہر کر رہے ہو۔ دوسری یہ کہ تم حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم اس ملک میں داخل ہو گئے تو اب اس ملک کے جائز قانون کی پابندی لازم ہے۔ ان صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ تو غیر مسلم حکومت ہے اور غیر مسلم حکومت کا پیسہ جس طرح بھی حاصل ہو اس کو لے کر خرچ کرنا جائز ہے، الیاذ باللہ۔ ارے بھائی، جب تم اس ملک میں داخل ہوئے تھے اس وقت تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہذا اب اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں، اور جس طرح مسلمان کے ساتھ خلاف ورزی جائز نہیں، کافروں کے ساتھ بھی وعدہ خلافی جائز نہیں، اور اس خلاف ورزی کے نتیجے میں جو پیسہ حاصل ہوگا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال جھگڑے کا ایک بہت بڑا سبب یہ وعدہ خلافی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے کہ خاندانی اختلافات کا چھٹا سبب اور ان کا حل اگلے ویڈیو میں